نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ آج ہم سورہ عنکبوت سٹارٹ کریں گے اور اس کی پہلی 13 آیات پڑھیں گے۔ سورہ عنکبوت کی پہلی 13 آیات بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ 5 نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی، یعنی نبوت کا 5واں سال تھا۔ پہلے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپا کے سیکرٹلی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن پھر جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان لوگوں تک پہنچا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علی الاعلان لوگوں کو دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ کی مخالفتوں کا سلسلہ بھی بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ جو پہلے شروع میں صرف آپ پہ الزامات لگاتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو شاعر اور جادوگر کہتے تھے اور آپ کا مذاق اڑا کے ان کا خیال تھا کہ ایسے جو ہمارے ہتھ کنڈے ہیں اس سے ہم شاید بد دل ہو کر آپ ہمت ہار جائیں گے، لیکن ان کے تمام حربوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دائرہ جب پھیلتا ہی رہا تو ان کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو وہ دیکھتے تھے کہ اونچے گھرانوں کے نوجوانوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور بہت سے غلام جو تھے قریش کے سرداروں کے وہ مسلمان ہو رہے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن عفان جیسے نوجوان اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ تو مشرکین کو سنجیدگی سے سوچنا پڑا کہ اس دعوت کو کس طرح سے روکا جائے، تو لہٰذا انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ایسے تمام لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، انہیں تشدد کیا جائے، جسمانی تکلیفیں پہنچائی جائیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو جو اچھے خاندانوں کے لوگ تھے ان کو بھی اپنے خاندان والوں کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن غلاموں کا تو سمجھیں کہ حال ہی کوئی نہیں تھا، ان کو تو ویسے وہ جانوروں کی طرح سمجھتے تھے، ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اتنا مارا پیٹا جاتا تھا۔ حضرت بلال، حضرت ابو فقی، حضرت خباب جیسے صحابہ کے ساتھ ان کے جو ظالم آقا تھے انہوں نے ایسا تشدد کیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بعد۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو قریشی نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت یاسر تھے، وہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے، یمن سے آئے تھے، اور جب انہوں نے عیسائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنا تو وہ یہاں تشریف لائے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں بھی ان کو اشارہ ملا تھا کہ مکہ میں آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے شوق میں یمن چھوڑ کے مکہ چلے آئے تھے، اور ابو جہل کے چچا جو تھے ان کی پناہ لے لی تھی۔ ابو جہل کا چچا تو اچھا آدمی تھا، اس نے ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ اپنی لونڈی سمیہ کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد ابو جہل کی پناہ میں آ گیا یہ خاندان، اور جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، حضرت یاسر نے اور ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر نے اور ان کی بیوی حضرت سمیہ نے، تو ابو جہل نے ان پہ ظلم کے وہ پہاڑ توڑے کہ انسان ان کے بارے میں سوچے بھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ابو جہل کے اسی تشدد کے نتیجے میں حضرت سمیہ تو شہید ہو گئیں، حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے، جبکہ حضرت عمار جو تھے انہوں نے کفریہ کلمات کہہ کے اپنی جان بچائی تھی، اور پھر ساری زندگی انہیں اس بات کا افسوس رہا، جبکہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرما دی تھی کہ اگر کسی کو کلمہ کفر کہنے پہ مجبور کر دیا جائے اور اس کے دل ایمان پہ مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ اسی طرح حضرت خباب تھے، وہ بھی غریب خاندان سے تھے، لوہار تھے، ایک دن انہی کی بھٹی میں سے دہکتے ہوئے کوئلے لے کر انہیں زمین پہ بچھایا گیا اور ان کی قمیض اتروا کر ان کو پشت بل وہاں کوئلوں پہ لٹا دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کی چربی پگھل کر وہ کوئلے ٹھنڈے ہوئے۔ حضرت خباب ہی فرماتے ہیں کہ جب صورتحال ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، اب سوچیں کتنا تشدد ہوا ان پہ کہ کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ایک دن،
اس وقت آپ کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ لیے آرام کر رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ مشرکین کے تشدد کی کاروائیاں ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئیں۔ حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ کو ہماری بات ناگوار گزری، فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے، ابھی تم پر وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے، انہیں آدھا زمین میں دبا کر آروں سے چیر ڈالا گیا، وہ زندہ آگ میں جلا دیے گئے، انہوں نے ایسے حالات پہ صبر کیا، تمہیں بھی صبر کرنا ہے۔ اللہ کی قسم وہ وقت ضرور آئے گا جب ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں۔ اب ان حالات کو دیکھیں مکے کے، اس میں پھر آپ اس صورت کو پڑھیں، صورت کا آغاز ہی ہمیں بتا دے گا کہ یہ واقعی اسی دور کی صورت ہے۔ آغاز کرتے ہیں صورت کا اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس، جو ہے یہ استفہامی ہے سوال کے لیے، کیا، حسبہ سمجھ لیا ہے، گمان کر لیا ہے، الناس لوگوں نے، ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تارا کا یترک ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اسی سے مجہول ہے پیسیو وائز، یترکو، یترکو سے پھر جمع کا صیغہ یترکو، یترکون ہے، نون سائلنٹ ڈراپ ہو گیا تو یہ رہ گیا ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو یہ کہہ دینے پر، یہ کہ وہ کہہ دیں، آمنا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے۔ فتنہ کا لفظ جو ہے آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے، فتنہ کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ مجہول کا صیغہ ہے یفتنون، لا یفتنون وہ نہیں آزمائے جائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہہ دینے پر؟ کیا مننا، ہم ایمان لے آئے اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ حضرت خباب والی جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ صحابہ نے حضرت خباب بن نرت نے جو شکایت کی تھی یہ آیت اسی کے جواب میں نازل ہوئی۔ اس میں بھی ناراضگی کا وہی انداز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شکایت کے جواب میں اختیار کیا تھا۔ اب اہل ایمان کا ذکر اللہ نے کیسے الناس کہہ کے کیا ہے نا، عمومی انداز میں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ اس میں بھی ایک ناراضگی کا انداز ہے۔ ہم بھی جیسے کسی سے بات کرنی ہو نا، جب ہم کسی سے ناراض ہوں ہم کہتے ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا نام لینے کی بجائے، ڈائریکٹ مخاطب کرنے کی بجائے تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ لوگ آج کل بڑے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگے، تو لوگ کا لفظ اللہ نے بھی استعمال کیا نا، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہہ دینے پہ کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اچھا، اسی سے ملتی جلتی آیت ہمیں سورہ بقرہ میں بھی ملتی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلوں پر گزرے تھے، ان پر سختیاں اور تکلیفیں مسلط کر دی گئیں اور وہ ہلا مارے گئے تھے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ جان لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں اور اسی طرح کی بات ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو ظاہر کیا ہی نہیں کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر نمبر 3 سورہ توبہ میں یہی مضمون، ایسے ہی الفاظ، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو ظاہر کیا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں جو واقعی جہاد کرنے والے ہیں اور جو نہیں رکھتے
اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کے ساتھ دلی رازداری کا کوئی تعلق، اور جو کچھ تم کر رہی ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہ تینوں آیات، ایک سورہ بقرہ کی، ایک سورہ آل عمران کی، اور ایک سورہ توبہ کی، اگر ہم ان تینوں آیات کو دیکھیں تو ان میں الفاظ بھی ایک جیسے ہی ہیں، ان کے معنی میں بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور ایک اور بہت خوبصورت اور باریک نقطہ ڈاکٹر اسرار احمد نے نکالا، اور وہ اکثر اس طرح کی عجائبات قرآن میں سے نکالتے رہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں آیات کا اگر آپ نمبر دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت 214 ہے، سورہ آل عمران کی 142 ہے، اور سورہ توبہ کی صرف 16 آیت نمبر ہے۔ کہتے ہیں ان تینوں کے اعداد کو جمع کیا جائے تو حاصل جمع 7 ہی آتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی 214، 213 ہو گیا، 4 ملایا 7 ہو گیا۔ پھر سورہ آل عمران کی 142 آیت ہے، 142 کو جمع کریں، 4 1 5 اور 2 6 اور 7 ہو گیا۔ سورہ توبہ کی 16 ہے، 1 اور 6 کو ملائیں تو 7 ہو گیا۔ یعنی عجیب ایک طرح سے نا اس میں یہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک سائڈ کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ بھی یہی بات ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق فتنہ، وہی فتنہ کا لفظ ہے، فتنہ یفتن سے، فتنہ ہم نے آزمایا، یقیناً آزمایا، یہ جو نون مشدد ہوتا ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یقیناً ہم نے آزمایا، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، بس البتہ ضرور بضرور جان لے گا اللہ تعالیٰ۔ عین لام میم ہوتا ہے جاننا، علم اسی سے ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ ہے تاکید کے لیے، ایک تاکید کے لیے یہ لام ہے، ایک تاکید کے لیے نون ثقیلہ، یہ ڈبل تاکید ہے۔ ضرور بضرور جان لے گا اللہ، الذین ان لوگوں کو، صدقو جنہوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور بضرور جان لے گا اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو۔ ترجمہ تو یہی ہے نا، اللہ جان کر رہے گا، ضرور جان دے گا، لیکن اللہ کے علم قدیم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، اور انسانوں کی نیتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے لیے جان لینے کا مفہوم دراصل یہی ہے کہ اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون منافق ہے اور کون سچا مومن ہے، اس کا ایمان کمزور ہے اور کون قوی ایمان والا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، پھر حسبہ کا لفظ وہی آیا، گمان کیا، حسب یحسب، گمان کرنا۔ ام کیا، حسب الذین گمان کیا ہے ان لوگوں نے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، عین میم لام عمل کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے جو عمل کرتے ہیں، سیئاتی، سیئات ان کی جمع سیئات، جو برے عمل کرتے ہیں، ان یسبقونا کہ وہ بچ نکل جائیں گے ہم سے، ان یہ کہ یسبقو بچ نکلنا، بچ نکلیں گے، نہ ہم سے، ساء بہت برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے جیسے پچھلی آیت میں تھوڑا سا خفگی کا اظہار کیا تھا نا، تو اگلی 2 آیات میں اہل ایمان کی دل جوئی کا سامان ہے کہ جیسے ایک استاد نہیں ہوتا، اگر تھوڑا سا ڈانٹ لے، یا ماں بچے کو اگر ڈانٹ لے تو فوراً ہی پھر اس کو حوصلہ اور تھپکی اور شاباش اور حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ تو تمام انسان اللہ کے کنبے کی طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی جھلک اس آیت میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پچھلی آیت میں اگر تھوڑی سی ناراضگی تھی تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم سے، ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت برے فیصلے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مکے کے ماحول میں اہل ایمان کی جو
حالت تھی، جو مظلومیت کے مناظر تھے، ان کو ذرا تصور میں لائیں کہ ابو جہل کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی کہ وہ جو مرضی کرے اپنے غلاموں کے ساتھ، وہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو جس طرح چاہے ظلم کا نشانہ بنائے۔ امیہ بن خلف مالک تھا، حضرت بلال کی قسمت کا کہ ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے، گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر جانوروں کی طرح گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا تھا، اور اسی طرح سے اور بھی دوسرے صحابہ جن کے ساتھ بہت ظلم و بربریت کا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان ظالموں نے، کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کیا ابو جہل اور امیہ بن خلف کو یہ سوچتے ہیں وہ کہ وہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہیں سب کا حساب دینا ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا جب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو دیکھیں ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے نا، انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ بدلہ بھی لیں۔ 12 سال تک مکے میں ایک خاص حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا اور ظلم برداشت کرنے اور استطاعت کے باوجود بھی بدلہ نہ لینے کا حکم دیا ہوا تھا۔ ورنہ اب سوچیں کہ بلال، حضرت بلال جیسا نوجوان تو اپنے آقا کو ایک تھپڑ سے گرا دیتا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ بس برداشت کرنا ہے، بدلہ نہیں لینا۔ سخت سے سخت حالات میں بھی عزم و استقلال کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی یہ جو تربیت اللہ نے کی، اس میں اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ اور پھر جب یہ اجازت مل گئی، سورہ حج کی آیت 39 ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو پھر جنگ بدر ہوئی، اور اس جنگ میں کفر اور ظلم کے بڑے بڑے علمبرداروں کا حساب چکا دیا گیا۔ بدر ہی میں امیہ بن خلف کو اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت بلال کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ اگرچہ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کوشش تھی کہ وہ امیہ کو قتل ہونے سے بچا لیں، قیدی بنا لیں، لیکن حضرت بلال نے اسے جہنم رسید کر کے ہی چھوڑا۔ یہ ہے اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ایسے ہی پھر جب پکڑ آئی تو پھر ان کا یہ حال ہوا کہ پھر بدر میں بڑے بڑے ابو جہل بھی اور بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے۔ من کانا یرجو لقاء اللہ، جو شخص امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، رجا یرجو امید رکھنا، لقاء اللہ اللہ کی ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا مقررہ وقت آنے والا ہے، اللہ کا مقررہ وقت ضرور آ کر رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ایک مومن دنیا میں اپنا سب کچھ اس کی راہ میں لگا دیتا ہے تو اس کی اس قربانی کا صلہ اسے آخرت میں ضرور دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو اللہ کا وعدہ ہے تو بہرحال یہ ادھار کا سودا۔ دوسری طرف دنیا کے ظاہری معاملات کو دیکھتے ہوئے انسان تو نقد کی چیز کو زیادہ پریفر کرتا ہے۔ انسان کی یہی کمزوری ہے، اور شیطان جس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ کا جو مقرر کردہ وعدہ ہے وہ آ کر رہے گا، جو مقررہ کیا ہوا وقت ہے وہ ضرور آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ تمہارے حالات سے واقف ہے، تمہاری کوئی تکلیف، تمہاری کوئی قربانی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَمَن جَاهَدَ، اور جو جہاد کرے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یجاہد، وہ جہاد کرتا ہے، لنفسہ، اپنے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جہان والوں سے، تمام جہانوں سے۔ جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہے۔ وہ اپنے ان اعمال کا اللہ پر احسان نہ رکھے، اللہ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس سے بہت بلند ہے۔ سورہ حجرات میں آتا ہے نا، یمنون علیک ان اسلموا، وہ یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم،
آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے اسلام کا مجھ پہ احسان نہ رکھو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پہ، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے ہدایت دی ہے تمہیں ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ تمہاری عبادت کی، نہ تمہارے کسی اور چیز کی، وہ تو بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ہم ضرور بضرور، یہاں بھی نون ثقیلہ ہے، ڈبل تاکید ہے، ایک لام کی اور دوسری نون کی، ضرور بضرور، کفر یکفر ہوتا ہے مٹا دینا، دور کر دینا، ہم مٹا دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، سیئات ان کی جمع سیئات، ہم ان کی برائیاں دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور ہم بدلہ دیں گے، جزا دیں گے ان کو، احسن الذی، بہترین اس عمل کا، الذی وہ جو، کانوا تھے وہ، یعملون وہ عمل کیا کرتے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور اس رستے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کریں گے، ہم ان کے گناہوں کے چھوٹے چھوٹے جو دھبے ہیں وہ دور کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے سارے گناہ ہم ان کے دور کر دیں گے، برائیاں دور کر دیں گے، یعنی ان کے گناہوں کو دھو دیں گے، اور ہم انہیں بہترین جزا دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا، جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک عمل انہوں نے کیا، جیسے ہم نے پچھلی آیت کلاس میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ بہت بڑھاتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی، الانسانہ انسان کو، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، بوالدیہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسنا، بھلائی کرے۔ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی ہے، تاکید کی ہے، وصیت کی ہے۔ اب مکہ کے اس ماحول میں اسلام قبول کرنے والے بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک طرف قرآن کی یہ ہدایت تھی کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی نافرمانی نہ کرے، اور دوسری طرف ایمان لانے والے بہت سے نوجوان عملی طور پر اپنے والدین سے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے تمام نوجوان اخلاقی اور جذباتی طور پر شدید دباؤ کا شکار تھے۔ مشرک والدین کا ان سے تقاضا تھا کہ تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے، لہٰذا تم پہ لازم ہے کہ ہمارا حکم مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ کر اپنے مذہب پہ واپس آ جاؤ۔ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کا معاملہ تھا، آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، والدہ نے انہیں بہت ناز سے پالا تھا اور اپنی والدہ سے وہ بہت محبت بھی کرتے تھے۔ آپ کے ایمان لانے پر آپ کی والدہ نے کہا کہ میں تو قسم کھاتی ہوں کہ اگر تم نے یہ دین نہ چھوڑا تو میں تو بھوکی اور پیاسی رہ کے خود کو ہلاک کر لوں گی، کچھ نہیں کھاؤں گی۔ چنانچہ بیٹے کے لیے یہ بڑا سخت امتحان تھا کہ وہ کیا کرے، ایک طرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور وہ بھی اس تاکید کے ساتھ قرآن میں کئی دفعہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، سورہ لقمان میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے عبادت کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پہ فرمایا، اور دوسری طرف مشرک والدین کا یہ اصرار کہ ان کی اولاد ان کی فرمانبرداری کا ثبوت دے اور اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے دین پہ آ جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس نازک مسئلے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں زور دیں، کا تجھ پر، لِتُشْرِكَ، کہ تو شریک ٹھہرائے، بھی میرے ساتھ، ما لیسا، اس کو جو نہیں ہے، لاکا تجھے، بھی اس کا، علم کچھ علم، یعنی کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اس چیز کو جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، فلا تطع،
ہما، تو نہ اطاعت کر ان دونوں کی، ماں باپ کی اطاعت اپنی جگہ، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں تو کسی مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں۔ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں تو پھر فلا تطیعہما، پھر ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ ایک حد کے اندر بڑے واضح انداز میں اولاد کے لیے والدین کی فرما برداری کی ایک لمٹ بتا دی گئی کہ والدین کے حقوق بہرحال اللہ کے حقوق کے بعد ہیں، یعنی اللہ کا حق، اس کا حکم اور اس کے دین کا تقاضا ہر صورت میں والدین کے حقوق اور ان کی مرضی پر فائق رہے گا۔ لہٰذا کسی نوجوان کے والدین اگر اسے کفر و شرک پر مجبور کریں تو وہ ان کا یہ مطالبہ نہیں مانے، لیکن اس صورت میں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، نہ ہی وہ ان کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرے گا۔ ان کا ادب، احترام، خدمت، ہر چیز اپنی جگہ، لیکن ان کی یہ والی بات نہیں مانی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ الیہ مرجعکم، میری طرف ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، پھر میں بتا دوں گا تمہیں، بما، اس چیز کے بارے میں، کنتم کے تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لندخلنہم، البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو، فی الصالحین، نیک لوگوں۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے تو مرنے کے بعد آخرت میں پھر ہم انہیں صالحین میں شامل کریں گے، نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ والدین کے ساتھ جو ان کا تعلق ٹوٹا ہے، والدین اگر آخرت میں ان کو نہیں ملیں گے تو نیک اہل ایمان کو صالحین کے گروہ میں شامل کرنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی بعض اوقات ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی اہل ایمان اپنے پیاروں سے جب کٹ جاتے ہیں، بعض اوقات والدین اپنے جگر گوشوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اولاد والدین کی شفقت و محبت سے محروم ہو جاتی ہے، بھائی بھائیوں سے جدا ہو جاتے ہیں، جیسے سرداران قریش، ان کے ایسا ہی ہوا نا۔ عتبہ بن ربیعہ کے بڑے بیٹے حذیفہ ایمان لے آئے، جبکہ چھوٹا بیٹا ولید کافر ہی رہا۔ عتبہ اور اس کا بیٹا ولید غزوہ بدر میں سب سے پہلے مارے جانے والوں میں سے تھے۔ اگر انسانی سطح پہ دیکھا جائے تو حضرت حذیفہ کے لیے یہ بڑا کڑا امتحان تھا۔ بہرحال جو صحابہ اس آزمائش اور امتحان سے دوچار ہوئے، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آخر وہ انسان تھے، اندر سے ان کے دل تو زخمی تھے، ان زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم لوگ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لا کر اپنے والدین سے کٹ چکے ہو تو دکھی مت ہو۔ ہم نے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے گروہ کی صورت میں رفاقتوں کا بندوبست کیا ہوا ہے، صالحین کے گروہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں شامل کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یقول، جو کہتا ہے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب وہ ایذا دیا جائے فی اللہ، اللہ کے رستے میں، جعل فتنۃ الناس، تو وہ بنا لیتا ہے لوگوں کی ایذار ثانی کو، کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح۔ فَإِذَا أُوذِيَ، اوذیہ ایذا دیا جائے، تکلیف دیا جائے، ستایا جائے، فی اللہ، اللہ کے رستے میں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی ایذار ثانی کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، یعنی لوگوں کی طرف سے ڈالی گئی آزمائش سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہو۔ یہ آیت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اسلام میں منافقت نہیں پتہ تھا، بھی شائبہ تک بھی نہیں تھا منافقت کا، بلکہ یہ وہ وقت تھا جب کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہر شخص پر زندگی تنگ کر دی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا اس کے ایمان میں کسی شک و شبے کا امکان نہیں تھا۔ لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ سب لوگوں کی طبیعتیں ایسی نہیں ہوتی، اور استقامت میں سب برابر نہیں ہوتے۔
اس آیت میں اسی حوالے سے ایک ایسے کردار کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان تو خلوص سے لایا ہے، مگر اس رستے کی مشکلات کو جھیلنے کا حوصلہ اس میں نہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ اگر آ جائے کوئی مدد آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو یقیناً ضرور وہ کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو تھے۔ یعنی جب صورتحال تبدیل ہو جائے گی اور دین کی خاطر قربانیاں دینے والوں کو اللہ فتح سے ہمکنار کرے گا، تو اس کردار کے لوگ فتح کے جو ثمرات ہیں اس میں تو حصہ دار بننے کے لیے موجود ہوں گے کہ ہم تو دل سے آپ کے ساتھ ہی تھے۔ گویا یہ وہی کردار ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہوا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور سورہ حج میں بھی اسی طرح سے ہے کہ لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پہ کھڑا ہوگا، پھر اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو اس کے لیے اس کے ساتھ مطمئن رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل الٹا پھر جائے، تو دنیا میں بھی خسارے میں رہا اور آخرت میں بھی، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، اور بھلا کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا اس کو جو جہان والوں کے سینے میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور البتہ ضرور بضرور جان لے گا اللہ، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ضرور بضرور جان لے گا منافقوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے بھید جانتا ہے، کیونکہ ابھی اس مرض کی ابتدا ہے، ابھی ابھی اگر تم اس کا علاج کر لو گے تو بچ جاؤ گے۔ منافقت کا جو مرض ہے نا وہ بڑھتا رہتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا مرض ان کا، یہ مرض بھی بڑھتا رہتا ہے اور پھر لا علاج روگ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ابھی تم لوگوں کو اس مرض کی ابتدا ہے، ابھی سے اس کی فکر کر لو، ابھی یہ ابتدائی مرحلے میں ہے، باقاعدہ منافقت کی شکل اختیار کر جائے گا، ورنہ ضرور جان لے گا اللہ ایمان والوں کو بھی اور منافقوں کو بھی۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، تم پیروی کرو ہمارے رستے کی، ولنحمل خطایاکم، اور لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ، وما ہم بحاملین، حالانکہ نہیں ہیں وہ حاملین اٹھانے والے، من خطایاہم، ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکے۔ اس وقت کچھ لوگ، ہو سکتا ہے ان کے بڑے بزرگ ان کو سمجھاتے ہوں کہ تم کس رستے پہ چل پڑے ہو، اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے، تم بس ہمارے کہنے پہ واپس آ جاؤ، قیامت کے دن جو ہوگا ہم سنبھال لیں گے، ہم تمہاری جو گناہ ہیں، جو تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کی سزا ملے گی، ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں نا تم اپنے آبائی دین کی طرف آ جاؤ، وہ کچھ بھی تمہارے بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے نا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہاں تو ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا، وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہوا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور بلا شبہ ضرور وہ اٹھائیں گے، پھر اس میں لام ثقیلہ، نون ثقیلہ اور لام تاکید، ضرور بضرور وہ اٹھائیں گے، اسقالہم، اپنے بوجھ، اسقال مع اسقالہم، اور کئی اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے، دوسروں کو بھی اٹھائیں گے، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً ضرور وہ پوچھے جائیں گے، وَلَيُسْأَلُنَّ، وہی بالکل انداز ایسا ہی، لام تاکید، نون ثقیلہ، ان دونوں کا مطلب جو بلو کلر سے لام ہے، بلو کلر سے نون ثقیلہ،
دونوں کا مطلب ضرور بضرور، دو تاکیدیں ہیں، ڈبل تاکید ہے۔ باقی سآل یسألو کا تو مطلب ہوتا ہے نا سوال کرنا، پوچھنا، تو یسألو یہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ مجہول ہے، پیسو وائس ہے، اور ضرور بضرور وہ پوچھے جائیں گے قیامت کے دن اما اس چیز کے بارے میں کانوں جو تھے وہ یفترون وہ گھڑتے، افطرا پردازیاں کرتے، وہ جھوٹ بولتے، جو جھوٹ وہ بول رہے تھے قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ لوگ اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو جو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے۔ سورہ نحل میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی، حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے نا اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے۔ جیسے ہدایت کی طرف بلانے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ خود ہدایت پہ چلنے والا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو گناہ کی طرف لے کے آتا ہے جو گمراہی کا دائی ہے، اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کی طرف آئیں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ سورہ یاسین میں بھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ آیت تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، آثار والی آیت ہے وہ، نحن نکتب ما قدموا و آثارہم، ہم لکھ لیں گے جو کچھ بھی انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار بھی۔ جس نے نیک کام کیے تو ان کے نیکیوں کے آثار ہیں، یعنی ان کی ہدایت پہ چلنے کو دیکھ کے کوئی دوسرا شخص بھی ہدایت پہ چل پڑا تو یہ آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔ اور وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹس ان سے امپریس ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے کوئی برائی کی طرف چل پڑا تو وہ برائی والا بوجھ وہ قیامت کے دن اٹھائیں گے، وہ آثار ان کے وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو یہی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالٌ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کوئی اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اور یقیناً وہ ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن اس کے متعلق جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب